بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر ابرار الحق آپ کی خدمت میں حاضر. حرف آغاز اور الف اور انسان کی یہ شخصیت جس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، خود تلاشی کے حوالے سے آرگنائز کیے جانے والا یہ پروگرام جو ہے، اس کا آئیڈیا پتہ نہیں کہاں سے آیا اور پتہ نہیں کہاں جا کے یہ رکے گا. بہرحال ہمارا کام ہے کھوج لگانے کی کوشش کرنا. میرا ہیں ہمارے ساتھ، نن ادر دین میرا ہر سیلف. ایک برانڈ نیم ہے، ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے، فلم ایکٹریس ہیں. آج ہم نے میرا کے ساتھ جب بات شروع کی تو میں نے کہا میرا بتائیں آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے. میرا کے ساتھ ایک اور ہماری دوست تشریف رکھتی ہیں. یہ اسپریچول ہیلر ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، رابعہ سید صاحبہ. انہوں نے کہا کہ اسپریچول ہیلنگ کے حوالے سے رکھ لیتے ہیں. اور ابھی جو تیسرے مہمان ہیں ہمارے ہیرا صاحب، منور مسعود ہیرا صاحب، ان سے بہت بڑے شاعر ہیں، ناروال سے ان کا تعلق ہے. ابھی ان سے بات ہونے ہی جا رہی تھی تو میرا ایک دم سے بولی آج کا ٹاپک خاموشی پہ نہ رکھ لیں. تو کتنی بڑی بات، کیونکہ ہم ایک روحانیت کس سے ریلیٹڈ ٹاپک چننے کی تلاش میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا اتنی اہمیت کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ کہتی ہیں خدا بھی تو خاموش ہے. خیر اس پہ تو جتنی بات کریں گے اتنے ہی ہم ایکسپوز ہوں گے، میں تو سمجھتا ہوں. لیکن خاموشی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لیا ہو فغاں میری. خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. میرا آپ سے شروع کر لیتے ہیں. کیوں آپ کے ذہن میں یہ خاموشی سے ریلیٹڈ بات آ گئی؟ کہاں سے آئی؟ آج آپ خاموش رہنا چاہتی ہیں یا آپ خاموش رہتی رہی ہیں؟ اگر رہتی رہی ہیں تو کیوں رہتی رہی ہیں؟ آج بول دیں اور بتا دیں سب کو. خاموشی، پہلے تو بہت شکریہ ابرار، آپ کے ساتھ آج آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. بہت بہترین سنگر ہیں آپ، پاکستان انٹرنیشنلی آپ کو سب لوگ جانتے ہیں. لیکن میرا جو میں قدر کرتی ہوں آپ کی، اور جو میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے اور جو رسپیکٹ، وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ سہارا فاؤنڈیشن، تو جو آپ نے بہت سارے بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا ہیں. خاموشی، اگر آپ کے رشتوں میں خاموشی ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے! اسی پہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ایک بیوی اپنے بندے سے بہت لڑا کرتی تھی اور اس کو بھی کوئی دنیا کا علاج نہیں تھا. ایک پیر کے پاس چلی گئی، اس نے کہا یہ لو تعویذ، تو یہ جب تمہارا ہسبینڈ تم سے لڑنے لگے تم نے دانت کے نیچے رکھ لینا. تو بس اس نے یہی کیا. اس کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں. تو جب وہ لڑنے لگتا دانت کے نیچے رکھ لیتی تھی. اب ظاہر ہے اس کو خاموش ہونا پڑتا تھا. تو اسی رشتے سے پھر وہ ان کا رشتہ جو تھا، ازدواجی رشتہ، مزید مضبوط ہوتا چلا گیا. تو وہی والی بات جو آپ کر رہی ہیں، خاموش. جی ہاں. تو ایک چپ تے 100 سکھ. اگر رشتوں میں خاموشی ہو اور سوچ سمجھ کر گفتگو کی جائے تو سارے مسئلے مک جائیں. کیا بات ہے! ہاں جی رابعہ، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خاموشی کے حوالے سے دیکھیے، اگر ہم کسی بھی کلچر یا جتنے بھی ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں پوری دنیا میں، اس کی جو بیس دیکھتے ہیں تو وہ سائلنس پہ ہی بیسڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی بھی نازل ہوتی تھی تو وہ غار حرا میں سائلنس میں بیٹھتے تھے. تو تبھی ریولیشنز بھی شروع ہوئی تھیں حضرت جبرائیل کے تھرو. پھر اگر ہم بدھسٹ کلچر کو بھی دیکھتے ہیں تو جب بدھا نے اپنا گھر چھوڑا تھا، وہ ایک پرنس تھے، تو ہی لیفٹ ہز کنگڈم اینڈ ہی اسپینڈ 13 years ان جنگل انڈر اے ٹری. تو سائلنس میں انہوں نے ڈسکور کی انلائٹنمنٹ. یہ 5000 سال پرانی بات ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو مکس اپ تھنگز، ریلیجنس کو ہم آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک ہر ریلیجن اور کلچر میں یونٹی ہے، کنیکٹڈنیس ہے. جیسے الف کا مطلب بھی یونٹی ہی ہوتا ہے نا، ایک طرح سے وحدانیت اللہ تعالیٰ کی. تو ٹو می سائلنس جس نے سمجھ لی اس نے حق اور سچ کی جو ہے نا. I think what you're trying to say is silence جو ہے آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے شاید بہت سارے صوفی بزرگ جو ہیں
بڑی بڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, دنیا سے کٹ آف کر لیتے ہیں, اور وہ میڈیٹیشن کے عمل میں سائلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کریٹیوٹی جو ہے, اگر آپ خاموشی ہوگی تو آپ کچھ کریٹ کر سکیں گے. میں نے بھی جو بیسٹ میرا کام ہے وہ جب میں خاموش رہتی ہوں یا میں میڈیٹیٹ کرتی ہوں. اور کس طرح میڈیٹیٹ کرتی ہیں؟ خاموشی, سائلنس, اور چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں؟ سولیٹیوڈ, خاموشی, اور مجھے بالکل اکلاپا چاہیے, تنہائی, اکیلا پن اور تنہائی چاہیے. اس میں آپ اور اگر اس تنہائی میں اگر کوئی میرے ساتھ ہے تو وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, پازیٹیوٹی کے ساتھ. اور اگر کوئی نہیں ہے تاکہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی گپ شپ ہوئی آپ کی؟ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاموشی میں تو آئی تھنک خدا کے ساتھ آپ رشتہ بناتے ہیں, اور وہیں سے پھر کیا باتیں ہوئی؟ بس جو کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. لیکن کبھی ایسا بات کی, کبھی کوئی سوچا, کبھی گفتگو کی کہ اللہ میاں مجھے یہ چاہیے, مجھے ایسا کر دیں, آپ اتنے پیارے ہیں, کوئی اس طرح کی باتیں نہیں؟ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں, جو آپ کے نزدیک میرے لیے آپ بہتر سوچتے ہیں, آپ بہتر, آپ نے مجھے بنایا ہے, آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, کس لیے بھیجا ہے؟ جو بہتر ہے میرے لیے وہ کر دیں. ہاں, جو بہتر ہے وہ آپ کر دیں. واہ. اور آزمائشوں سے بچائیں. آزمائشیں شاید آپ جب اللہ میاں ہمیں تکلیف دیتے ہیں یا مجھے تکلیف دیتے ہیں یا آزمائش میں ڈالتے ہیں تو مسئلہ یہ میرا کا وہ بالکل ایسا پرسنالٹی کا اینگل جو پہلے ہمارے سامنے کبھی نہیں تھا, نہ ہی اسے کسی نے لانے کی کوشش کی سامنے. اور جیسی باتیں کر رہی ہیں, اٹس لائک میوزک ٹو مائی ایئرس. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہیرا صاحب, تو آپ بھی تو کچھ بتائیے نا اس میں. ہمارے بہت ہی پیارے یہ شاعر ہیں, ان کا تعارف چند لمحوں میں کرانا مشکل کام ہے. ابھی جب ان کی جب شاعری سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, بلکہ چل پتہ جائے گا. ہیرا صاحب. جی سر, تھینک یو سر. بات یہ ہے کہ آج دو چیزیں میرے سامنے ہیں. تو آپ کے جو نام ہے اس پروگرام کا ماضی میں دیکھتے ہیں تو یہ سناتن دھرم کی کتاب ہے گیتا, مہا بھارت میں اس کا ذکر ہے. کرشن سے پوچھا گیا کہ میں اگر خدا کو ڈھونڈتا ہوں تو کہاں پہ ڈھونڈوں, تو انہوں نے بھی اس وقت کہا کہ خدا جو ہے وہ حرفوں میں دیکھنا ہے تو وہ الف ہے. اچھا, یہ گیتا میں لکھا ہوا ہے. تو وہاں سے پڑھ لیں. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے میم بھی واہ مون چلے آ, میم دی لام مون, مہادیو محمد نو تو الف دی تکڑی, تو الف تکڑی ہے, الف میدان ہے, الف میں ہی آپ کو خدا ملے گا. اور دوسری بات جو خاموشیوں کی ہے, خاموشی ہے یہ سب آوازوں کی مرشد ہے. واہ, خاموشی سب آوازوں کی مرشد ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے فرمایا, خاموشیاں ہی ہوتی ہیں جو مراقبے میں ہوتی ہیں جس سے لوگ بری بنتے ہیں. خاموشی اصل میں جذبات کی زبان ہے. جہاں لفظ ختم ہوتے ہیں وہاں سے خاموشی شروع ہوتی ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کا ہی بیٹا بہت اچھا لگے گا, آپ کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں, آپ وہاں بھی اس کو چومتے ہیں, پھر وہ جذبات کا اظہار ہے. یہ خاموشی ہے. اس لیے خاموشی جو ہے وہ جذبات کی زبان. اس لیے جہاں سب لفظ ختم ہے وہاں سے خاموشی کا آغاز ہے. اور یہ خاموشی ہی تھی جس نے بدھا کو بدھا بنایا, شیو کو شیو بنایا. یہ خاموشی ہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں مراقبہ کرتے تھے, وہاں میڈیٹیشن کرتے تھے. یہ خاموشی تھی. اور آج بھی اگر ہم خاموشی کا سہارا لیں تو جب تک ہم بیرونی آوازوں کو ختم نہیں کریں گے ہماری جو اندر کی آواز ہے وہ باہر نہیں آئے گی, ہمیں سنائی نہیں دے گی. اور جب تک ہم اپنے اندر کی آواز نہیں سنیں گے تب تک نہ ہم صوفی بن سکتے ہیں, نہ ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. اس لیے خاموشی جو ہے یہ حقیقت کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کا یہ سنگ میل ہے.
یہ اس راستے کا نام ہے. آپ اس راستے پہ چلیں, خاموشیوں میں آئیں تو آگے آپ کو سارے راستے نظر آئیں گے. اسی لیے میں اکثر اسی چیز کے لیے پہاڑوں میں نکل جاتا ہوں. اچھا, جنگلوں میں بھی جاتا ہوں. بڑی پہاڑوں کی سیر بھی کر کے آئے ہیں. جی الحمدللہ, ابھی میں ورلڈ ریکارڈ بنا کے آیا ہوں. ماشاء اللہ. K2 کا جو گاڑیوں کے لیے بیس کیمپ ہے, K2 جانے کے لیے بیس کیمپ ہے, وہاں پہ ہسٹوریکلی سب سے چھوٹی گاڑی 660 cc گاڑی کا انجن, اچھا, وہ گاڑی میں لے کے گیا ہوں اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. لیکن میں تو حقیقت کی تلاش میں گیا تھا, یہ تو آٹومیٹکلی بن گیا, میرا اس میں نہیں تھا کوئی بھی عمل دخل. کتنے لوگ اس میں بیٹھ کے گئے؟ سر ہم اس میں 3 لوگ تھے. ایک میرا چھوٹا بھائی تھا ایڈوکیٹ محسن مسعود, اور دوسرے وزیر نسیم شیری صاحب ہیں شیگر سے, وہ ہمارے گائیڈ تھے, اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا وہاں پہ. رستے میں آپ کو گاڑی کو اٹھا کے بھی پار کروانے پڑے؟ سر بالکل نالے اٹھا کے تو پار نہیں کروائے, لیکن پار تو کروانے پڑے. لیکن وہ بہت خوبصورت ویلی تھی, وہاں میں نے بہت میڈیٹیشن کی, بہت مجھے سکون ملا, ریلیکسیشن ملی. اس کے بعد میں جب واپس آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, مجھے پھر سفیر شیگر کا اعزاز حاصل ہوا, سفیر سیاحت گلگت بلتستان کا اعزاز حاصل ہوا. اس سے پہلے میرے پاس یہ اعزاز تھا کہ میں پاکستان کا سب سے وہ چھوٹا شاعر ہوں جس کی کتاب پبلش ہوئی. جب میں ناروول کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, 19 سال کی میری عمر تھی, اس میں مجھے یہ آج تک مجھے ہی اعزاز حاصل ہے, اس کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھی. اچھا, حالانکہ ناروال ایک کٹیے سے شاعر ملتا ہے, لیکن ایسا شاعر بہت کم ملتا ہے. میرا آپ کو بیسٹ کلام سنا دیں. تو سر یہ جو ابھی میں آپ کو کلام سنانے لگا ہوں, اس کی ہسٹری بھی کچھ ایسی ہے کہ میں پہاڑوں میں گھوم رہا تھا, وہاں مجھے ایک شخص ملا, درویش. میں اس کے پاس بیٹھ گیا, اور بڑی عجیب بات تھی کہ ہم دونوں کو پاس کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں. وہ بھی خاموش بیٹھے تھے, میں بھی خاموش بیٹھا تھا. اچھا, بلکہ وہ میں کھڑا تھا اس وقت, وہ بیٹھے تھے. میں نے ان سے وہ خاموشی توڑنے کے لیے میں نے وزارت کی, میں نے کہا کہ میں سیٹ ہے. انہوں نے مجھے بڑے مزے سے کہا کہ میرے کون سے بات کی جگہ بیٹھ گئے, میں بھی بیٹھا ہوں, وہ بھی بیٹھ گئے. اس کے بعد ہم پھر بہت دیر خاموش بیٹھے رہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی یہاں بالکل آئسولیشن میں کیوں ہیں. وہ انہوں نے کچھ باتیں کی, پھر میں نے اس کو اس کی نظم لکھی, وہ میں آپ کی پیش کرتا ہوں. وہ ہے بھنڈی. بھنڈی. ایک دن رائے جاندے ہم آیا, پوچھیا میں ایک جوگی کو. ایک دن رائے جاندے ہم آیا, پوچھیا میں ایک جوگی کولوں, تو کیوں جگ ول کانڈے کیتی, تو کیوں جگ ول کانڈے کیتی, بیلے دے وچ بسنا ہے کیوں. ہس کے اگوں آکھن لگا, دنیا تے بس ہے اکلاپا, یا پھر خوف دی منڈی. دنیا اتنے ہے اکلاپا یا پھر خوف دی منڈی. شہراں نالوں بیلے چنگے, شہراں نالوں بیلے چنگے, جتھے قدرت گھنگرو بن کے اٹھے پیراں نچے. ایتھے پیار دی کھیتی اندر کدی نہ اگن کنڈے. ایتھے پیار دی کھیتی اندر کدے نہ اگن کنڈے, تے نہ ہی کدے میں پینڈی ویکھی, میں تے تو دی پنڈی. آہا کی میں وہاں کی تو ہیں ادھر میں نے نہیں دیکھا کبھی. بہت اچھا. یہ نیچر ہے, اور نیچر بھی بڑی حد تک خاموش نظر آتی ہے. اور کیا بات, میں تو ابھی تک کی گفتگو سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں اندر کو اور اصل کو, تو اس کے لیے خاموشی ضروری ہے. باہر کو تسخیر کرنا ہے تو شاید کلام ضروری ہے, لیکن اندر تسخیر کر لیا تو پھر تو آپ بہت بڑے لیول پہ فتوحات کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. جتنا اندر آپ نے فتح کیا اصل میں, اتنا ہی پوٹینشل آپ کا باہر کی فتوحات میں ہو سکتا ہے. رابعہ سید بڑی دیر سے خاموش ہیں. رابعہ کو آپ جانتے ہی ہیں, وہ ایک اسپریچول ہیلر بھی ہیں, اور میں کہوں گا ایک سائنٹیفک کام بھی ہے. یہ سرٹیفائیڈ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن This is metaphysics. This is called metaphysics. This is beyond physics. تو یہ ایک spiritual, یہ quantum physics ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اوکے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی بھی علاج ہو سکتا ہے کسی چیز کا؟ کبھی بھی آپ اگر تنہائی میں کوائٹ نہیں بیٹھیں گے, آپ کو کوئی تکلیف ہے, سر میں درد ہے, یا آپ کو کوئی روحانی, فزیکل, اسپریچول جو بھی مسئلہ ہے نا, وہ کبھی بھی
بہت سارے لوگوں کے شور و غل میں ہیل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو سائلنس، خاموشی، سالیٹیوڈ کہتے ہیں اس کو، چاہیے ہی چاہیے. کیونکہ اسی کے تھرو آپ اپنے اندر سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں، اور اسی کے تھرو یو نو ریفلیکٹ سم ٹائمس جو دل میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. جیسے جب آپ شاعری کرتے ہوں گے، اپنی میوزک کریٹ کرتے ہوں گے، یو نیڈ دیٹ سالیٹیوڈ ٹو کنیکٹ ٹو یور اون کریٹیو ابیلٹیز. لیکن یہ جو بولنا ہوتا ہے یا جو آواز ہم پروڈیوس کرتے ہیں، جو ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے، مجھے لگتا ہے اگر آپ کوانٹم فزکس کی بات کریں تو اس کا ہماری شخصیت پہ کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اور جب ہم نیزل ساؤنڈ نکالتے ہیں، اس کا بھی ہمارے ذہن پہ، ہماری نفسیات پہ کوئی اثر ہوتا ہے. اگر آپ آ ساؤنڈ کرتے ہیں اس کا بھی کوئی اثر ہوگا. تو اس لیے یہ جو صوفی ہوتے ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہی از اے صوفی سائنٹسٹ میں کہوں گا، انہوں نے ریسرچ کی ہے اللہ کے ناموں پر، اور ان کو ایسی ترتیب میں لے کر آئے ہیں کہ وہ مختلف کیفیات کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ڈپریشن میں ہیں، انزائٹی میں ہیں، تو اگر آپ پڑھیں یا سلام یا مومن یا اللہ 300 دفعہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کا ڈپریشن پارے کی طرح نیچے گرنا آ جائے. کیونکہ وہ فریکوینسی چینج ہو رہی ہے نا، وائبریشنز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام. 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو آپ کا مائنڈ انگیج ہو رہا ہے، اور آپ کے مائنڈ کو ایک ٹاسک مل گیا کہ آئی ہیو ٹو بی انگیج فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم، سو گیٹ ریڈ آف آل ادر تھاٹس. تو ایک طرح سے وہ خاموشی ہے کہ باقی لا الہ، وہ کہہ رہا ہے یہ ذہن میں جو تم نے ادھر جانا تھا، اس کو فون کرنا تھا، اس کا آنا تھا، اس کا یہ کام ہے، اس کا کرایہ دینا ہے، وہ لا، اس کو ذہن سے نکال دو بھی فی الحال. لا الہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ. دوسرا، خواتین کے لیے ویسے وہ فرق ہے، اگر آپ نے کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خواتین والے لکھ لیں یا سلام یا مومن یا اللہ، سیم ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ. دوسرا ہے ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 300 ٹائمز. اور تیسرا ہے یا ولی یا والی، یا ولی یا والی 300 دفعہ. آپ کا ذہن کو وہ سکون اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، اور آپ کے کاروبار میں برکت دے دے گا. تیسرا مردوں کے لیے جو ہے دوسرا، وہ یہ ہے یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ذل جلالی والاکرام. اور اگر آپ کو کبھی ڈپریشن فیل ہو تو 300 ٹائمز آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، دیکھیے کہاں جاتا ہے. سو یہ جو ساؤنڈز ہیں، سائنس ہے، اللہ، مجھے یہ لگتا ہے کام تو یہ اللہ کا ہے، اللہ نے اپنے ناموں سے اس میں شفا ہے یقیناً، اور اس کائنات میں ہر مرض کا علاج رکھا ہوا ہے، اور ڈفرینٹ طریقے سے ہے. ساؤنڈ سے بھی علاج ہوتا ہوگا، ہاں جی، پھر جڑی بوٹیوں میں ہوگا، پھر شہد کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں ساری بیماریوں کا علاج ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاعری کا کیسے ہو سکتا ہے، پھر میں نے کہا ہو شاید کی مکھی تو ہر جگہ بیٹھتی ہے. اس کا مطلب ہے پہاڑ میں کوئی خاص پودا ہوگا، اس کو چوس کر اگر وہ شہد بنائے گی تو اس شہد میں ہو سکتا ہے کینسر کا علاج ہو. اور وہ اگر کسی دوسرے پھول کو رس چوس کے بناتی ہے شہد، تو اس میں کسی اور بیماری کا علاج ہوگا. تو اس میں ڈیفینیٹلی ہوگا اگر اللہ نے کہہ دیا ہے، مگر وہ کون سا پودا ہے جس کا رس چوس کے وہ شہد بنائے گی تو اس میں کینسر کا علاج ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. سو ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو پروگرام ہمارا کچھ اچھا لگا ہوگا، کوئی شاید ہمارے نالج میں اضافہ ہو. میرے تو اپنے نالج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں اپنے مہمانوں سے، لیکن مقصد وہی ہے کہ ہم سوچنے والا برین بھی لے آئیں ذرا، اور کس طریقے سے ہم الٹیمیٹ جو ایم ہے کہ اس کرۂ ارض کو ایک خوبصورت سی جگہ بنا دے رہنے کے لیے، جہاں پہ پیس ہو، جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ برداشت ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت ہو. اپنے لوڈ ونس کا بہت بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. بہت شکریہ.